اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، الذي من علينا بنبيه ودون الأمم الماضية والقرون السالفة، سيدي خلق الخالق، حامل رسالة المرسل، الصادق المصدق، أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لہ الفدا۔ اللہم کلی ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل الساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم ويوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، گفتگو کا عنوان انقلاب امام خمینی اور ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد کے مقدمات سے متعلق ہے۔ قرآن مجید کے سورہ اسراء کی 71ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ہمارے اور آپ کے زمانے کے مولا و آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وقت کے امام ہیں، اور ان کی معرفت کا نہ ہونا انسان کی جاہلیت کے لیے کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص بھی مر جائے اس حال میں کہ اسے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یعنی کیا مطلب جاہلیت کی موت مرا؟ جاہلیت دراصل صرف لا علمی کا نام نہیں ہے، جاہلیت ایک زمانے کا نام ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اس دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ زمانہ جس زمانے میں انسان بغیر کسی قید و قیود کے تمام شیطانی طریقوں پر عمل کرنے والا نظر آتا تھا، جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں
بھائی کا دشمن ہوا کرتا تھا، جہاں قبیلوں کی لڑائی سالہ سال تک چلتی رہتی تھی، اس زمانے کا نام تھا جاہلیت کا زمانہ۔ یعنی اسلام اس وقت بطور آشکار دین کی طور پر لوگوں کے سامنے روشناس نہیں ہوا تھا۔ تو اگر کوئی انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دین اسلام ہی کی کوئی آشنائی نہیں ہے۔ وہ اس زمانے میں زندگی گزار رہا ہے کہ جو اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے کا زمانہ تھا، ان کے آنے سے پہلے کا زمانہ تھا، کہ جس میں انسان کسی بھی قسم کے دین کا پیروکار نہیں تھا۔ تو اگر کوئی معرفت امام زمانہ کے بغیر اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اگر اسے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں ہے، امام معصوم کی پہچان نہیں ہے، تو اس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ دین اسلام کا پیروکار نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو اپنے وقت کے امام کی پہچان ہے، ان کی معرفت حاصل ہے، تو وہ دین اسلام کا پیروکار واقعی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ دراصل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس معاشرے کے اندر کہ جو جاہلیت کا زمانہ تھا، اس زمانے میں کیا ایسی تبدیلی پیدا کر دی کہ اللہ کے نبی کے جو اصحاب ہیں، جو ایسے افراد ہیں کہ جنہیں اصحاب اخیار کہتے ہیں، اس میں سے سلمان فارسی ایسے نکلتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت۔ کیا ایسے معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کر دی کہ وہ ابو ذر غفاری کہ جو کسی دوسرے علاقے میں رہتے ہیں، اس دین کی محبت میں، اس پیغمبر کی محبت میں وہاں سے ہجرت کر کے مکہ آ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں؟ تو وہ انقلاب کہ جو اللہ کے نبی نے برپا کیا، وہ دراصل کسی مار دھاڑ کے ذریعے سے، کسی سیاسی تحریک کے ذریعے سے کہ جس میں لوگوں کو ابھارا جائے اس چیز کے لیے کہ انسان اپنے مفادات حاصل کر سکے، اس طریقے سے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے اس انقلاب کو برپا کیا تو اس کے لیے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہی اس لیے کیا گیا ہوں کہ اخلاق کو اس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دوں۔ تو اللہ کے نبی کا انقلاب جس سبب پر، جس ستون پر کھڑا ہوا نظر آتا ہے، انقلاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ستون کا نام اخلاق ہے۔ انسان اپنے اخلاق کے ذریعے سے معاشرے میں ایسی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ جاہلیت کے زمانہ کہ جس جاہلیت کے زمانے کے اندر انسان کو اتنی تمیز نہیں تھی کہ اسے کس طریقے سے بیت الخلاء میں جانا ہے، اتنی تمیز نہیں تھی کہ اسے کس طریقے سے زندگی کے اصولوں کو اپنانا ہے، اس زمانے میں اللہ کے نبی نے اس معاشرے میں ایسی انقلابی تبدیلیاں برپا کی کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی ظاہری طور پر اس دنیا میں آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا نظریہ، ان کی فکر، ان کا دین، ان کے احکامات اسی طریقے سے قرآن مجید کی صورت میں موجود ہیں اور اسی طریقے سے باقی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ معلوم ہوا کہ جو انقلاب اخلاقی بنیادوں پر، جو ریولوشن اخلاقی بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے، اخلاق کے ستون کے اوپر کھڑا ہوا کرتا ہے، وہ دیرپا ہوتا ہے، وہ ایک دوام کو اختیار کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مولا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، جس معاشرے میں نظر آ رہے ہیں، وہ معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں جو شخص مسجد بنا رہا ہے، اسی کے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو نظر آئے گا وہ شخص شراب خانہ بنا رہا ہے۔ تاریخ کے الفاظ ہیں
کہ مسجد بنانے والے افراد وہ ہوا کرتے تھے یزید ملعون کے زمانے میں کہ جو شراب کا مقام بھی اسی پیسے سے بناتے تھے جس پیسے سے مسجد کو بنایا کرتے تھے۔ تو ایسے معاشرے کے اندر کہ جس معاشرے کے اندر منافقت اتنی زیادہ عام ہو چکی ہو کہ حق اور باطل کا فرق مٹ چکا ہو، مولا حسین آپ کو ایسا انقلاب برپا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ظاہری طور پر امام حسین علیہ السلام آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن ان کی فکر، ان کا نظریہ، ان کی روش، ان کا طریقہ اور ان کے خطبات آج بھی موجود ہیں اور ہمیشہ تک باقی رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انقلاب کی پہلی بنیاد کو بیان کیا کہ اخلاق کے ذریعے سے انقلاب برپا ہوا کرتا ہے، مولا حسین نے جس طریقے کو اور جس روش کو اور جس بنیاد کو بیان کیا کہ جس کے ذریعے سے انقلاب برپا ہوا کرتا ہے، اگر آپ کو اسے معلوم کرنا ہے تو آپ کو مقصد حسینی کو سمجھنا پڑے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ بہت سارے افراد مختلف طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا مقصد بتاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد قیام تھا، امام حسین علیہ السلام کا مقصد حق کو واضح کرنا تھا، امام حسین علیہ السلام کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا تھا، امام حسین علیہ السلام کا مقصد معاشرے کو نجات دلانا تھا، امام حسین علیہ السلام کا مقصد دین محمدی جو مٹ چکا تھا اور اس کو صرف ایک کھول کی صورت میں باقی رکھ دیا گیا تھا اسے اس کی حقیقی صورت میں دکھانا تھا۔ یہ سب مقصد اپنی جگہ پر قائم ہیں، یہ سب مقصد واقعی امام حسین علیہ السلام کے بیان کردہ بھی ہیں اور ذکر شدہ بھی ہیں، لیکن ایک ایسا مقصد ہے کہ جس مقصد کے اوپر انقلاب حسینی کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، جس مقصد کے اوپر انقلاب حسینی کے ستون موجود ہیں۔ وہ مقصد آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ وہ مقصد آپ کو اس وقت نظر آتا ہے کہ جب کربلا کے میدان سے نکل کر اسیران کربلا کو شام لے جایا جاتا ہے، اور شام سے آنے کے بعد چہلم پر بظاہر وہ چہلم کا دن وہ دن ہے کہ جو آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی انسان کسی جگہ پر آ کر اپنی فتح کا اعلان کرتا ہے تو یہ اسیران کربلا چہلم پر پہنچ کر اپنی فتح کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین محمد کو ہم نے بچا لیا۔ اس وقت جس زیارت کو پڑھا جاتا ہے یہ وہ زیارت ہے کہ جس کے لیے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد، کہ مومن کی شیعہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اربعین کی زیارت پڑھنا ہے۔ چاہے اربعین کے موقع پر کربلا جا کر زیارت پڑھے، یا کربلا نہیں بھی جا سکتا اپنے مقام پر موجود ہے وہاں وہ یہ زیارت پڑھے، تو وہاں زیارت کے جملوں میں وہ کیا کہتا ہے؟ زیارت کے جملوں میں جہاں امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتا ہے، وہاں سلام کرنے کے بعد دیکھیں زیارت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ امام کو سلام کیا جائے، سلام کرتا رہتا ہے، سلام کرنے کے بعد اچانک ایک التفات پیدا کرتا ہے، اچانک اپنے الفاظ کو تبدیل کر دیتا ہے۔ جیسے آپ سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ کے جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ جب اس سورہ کی آیت کو دیکھتے ہیں، اب تک آپ کہہ رہے تھے وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے، وہ اللہ جو رحمان ہے، وہ اللہ جو رحیم ہے، وہ اللہ کے جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو فوراً اپنے خطاب کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہاں آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور جس سے میں مدد مانگتا ہوں، نہیں، جہاں تک آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ اللہ مالک یوم الدین ہے، فوراً آپ اپنے رخ کو تبدیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو پروردگار کی بارگاہ میں
موجود پاتے ہیں، پروردگار کے حضور میں کھڑا پاتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہما صلی علی محمد و آل محمد۔ بالکل اسی طریقے سے زیارت اربعین کے اندر آپ سلام کرتے ہیں مولا حسین کو۔ جب آپ سلام کرتے ہیں تو اس وقت آپ القابات کو بیان کرتے ہیں، اے حسین جن کا یہ لقب ہے، اے سید الشہداء، خطاب کرتے جاتے ہیں، سلام کرتے جاتے ہیں۔ لیکن سلام کرتے کرتے مولا حسین کو سلام کرتے کرتے اچانک آپ کا رخ پروردگار عالم کی جانب ہو جاتا ہے، خطاب پروردگار عالم کی جانب ہو جاتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو پروردگار کے حضور میں پاتے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں پاتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں اس حسین ابن علی کا پیروکار ہوں۔ کس حسین ابن علی کا؟ جس نے یہ کربلا کے میدان میں شہادت دی۔ کیوں دی یہ شہادت؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيرَةِ الضَّلَالَةِ۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد خود کربلا کے افراد بتا رہے ہیں، اسیران کربلا بتا رہے ہیں زیارت اربعین کے اندر۔ اسی الفاظ کو ہم اپنی زبان سے دہراتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا اصل مقصد کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کا اصل مقصد تھا لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، کہ اے پروردگار میں اس حسین کی گواہی دیتا ہوں کہ جس کی شہادت کا مقصد یہ تھا کہ تیرے بندوں کو جہالت سے نجات دے، تیرے بندوں کو جہالت سے دور کر دے اور گمراہی کی حیرت سے نکال دے اور گمراہی کے راستوں سے نکال دے۔ مولا حسین کا جو مقصد، کربلا کے تمام شہداء کا جو مقصد آپ زیارت اربعین میں بیان کرتے ہیں، جس ستون کے اوپر یہ پورا انقلاب کربلا باقی ہے، وہ ہے علم، وہ جہالت سے دوری ہے اور وہ گمراہی سے دوری ہے، کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ جو مسلمان ہے اس کے پاس علم اس قدر ہو کہ کوئی اسے جہالت کے ذریعے سے بے وقوف نہ بنا سکے، کوئی اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے، اور گمراہی سے نجات دلانا مولا حسین کا مقصد ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے۔ جب انسان گناہ سے بچ گیا یہ سمجھ لے کہ وہ مولا حسین کا سچا پیروکار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد آپ کو تاریخ میں مختلف طریقے سے معصومین علیہ السلام کی تحریکیں نظر آتی ہیں، مختلف طریقے سے معصومین علیہ السلام کی زندگی نظر آتی ہے، اور پھر آپ کو اتنے سالوں کے گزرنے کے بعد 1979 کے اندر ایک اور انقلاب نظر آتا ہے۔ یہ وہ انقلاب ہوتا ہے کہ جو کسی ایسے سیاسی لیڈر سے جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہو، کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہو، یا کسی مغربی ملک کے اندر پڑھا ہوا ہو، نہیں، بلکہ ایک ایسے فرد کے ذریعے سے کہ جو مرجع تشیع ہے، کہ جس کا علم اور اخلاق، جن دونوں چیزوں کے اوپر انقلاب برپا ہوا کرتے ہیں، وہ کہاں تربیت پا رہے ہیں؟ ایک ایسی یونیورسٹی میں کہ جو یونیورسٹی امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام خمینی کی جب ولادت ہوتی ہے 20 جمادی الثانی کو، تو وہ دن ہوا کرتا ہے کہ جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انقلاب کے واحد ہستی امام خمینی ہیں، نہیں عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے۔ جب ایک غیر معصوم ہستی کسی بڑے کام کو انجام دیا کرتی ہے تو اس کے پیچھے کئی افراد کا سہارا ہوا کرتا ہے۔ امام خمینی کی جب تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے تو وہ آپ دیکھیں ایک سلسلہ ہے مرجعیت کا۔ عبد الکریم حائری، آیت اللہ عبد الکریم حائری جب حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھتے ہیں تو اس وقت یہ جملہ کہتے ہیں، جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے سارے طالب علموں کو شہریہ دیں گے
جبکہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ان میں سے کتنے مرجع بنتے ہیں، شاید ایک کوئی مرجع بنے۔ تو آیت اللہ عبد الکریم حائوی اس وقت یہ جواب دیتے ہیں، میں اتنے سارے طالب علموں کا شہریہ اور ان کی تربیت اس لیے ہی تو کر رہا ہوں کہ ایک مرجع میں نکال سکوں۔ تو وہ مقام ہوتا ہے مرجع کا جو اتنے افراد کے ساتھ اس میں سے چھاننے کے بعد نکلا کرتا ہے۔ ایسا عالم دین کہ جو آیت اللہ بروجردی کی شاگردی کو اختیار کرتا ہے، اور آیت اللہ بروجردی ان کے تمام اطوار اور طریقوں کو دیکھنے کے بعد یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ روح اللہ وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے کہ جس کی شخصیت کے اندر میں تاریخ کے نامور افراد میں سے ایک شخص کو پاتا ہوں۔ تو ایسی ہستی کہ جس کے اساتذہ اس کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں، وہ ہستی جب انقلاب کو برپا کر لیتی ہے اور ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ انقلاب کس طریقے سے برپا کیا، کیا وہ ٹولز تھے جس کے ذریعے سے آپ نے اس انقلاب کو برپا کیا، تو علم اور اخلاق اللہ کے نبی بتا چکے تھے، علم مولا حسین بتا چکے تھے۔ اب خود امام خمینی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عزاداری شہرگ حیات انقلاب اسلامی ہے، یعنی شہرگ حیات ماں ہے، ہم سب کی زندگی کی جو شہرگ ہے وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ انقلاب صرف اور صرف عزاداری امام حسین علیہ السلام کی بدولت برپا ہوا ہے۔ وہ تبدیلی کہ جو عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے پروردگار عالم چاہتا ہے، اس کو اگر عملی جامہ پہناتے ہوئے کوئی نظر آتے ہیں تو وہ انقلاب امام خمینی نظر آتا ہے۔ کس طریقے سے کہ جس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ عزاداری جہاں مرجعیت سے دشمن کو خطرہ ہے وہیں عزاداری سے بھی خطرہ ہے۔ عزاداری کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ بس سب صف عزا پہ آ کر بیٹھ گئے، ایک مجلس ہو گئی، گریہ ہو گیا، سینہ زنی ہو گئی اور اس کے بعد ختم ہو گیا۔ نہیں، ختم نہیں ہو گیا۔ یہ عزاداری نام ہے علم اور اخلاق کو اس مقام پر پہنچا دینے کا کہ جب انسان کی زندگی میں ایسی تبدیلی واقع آ جائے کہ جب وہ یہ کہے اللہم عجل لولیک الفرج، پروردگار تو میرے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تو اس کی تبدیلی اس چیز کا باعث بنے کہ واقعی خود جلدی ہو جائے امام کے ظہور میں۔ کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ جیسا کہ روایات میں موجود ہے کہ امام کے ظہور میں دیر ہوا ہی اس لیے کہ ہوتی ہے کہ مومنین آمادے نہ ہی ہوتے۔ جب انسان عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے اندر اپنے وجود میں ایسی تبدیلی پیدا کر لے کہ واقعی وقت کا امام کا سپاہی بن سکے، ان کا اون و ناصر بن سکے، تو اس وقت امام کے ظہور میں خود بخود جلدی ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہما صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ بھی عزاداری بھی باعث بنتی ہے کہ انقلاب باقی رہتا ہے۔ جہاں علم، اخلاق اور عزاداری باقی رہتی ہے وہ سبب بن جاتا ہے انقلاب کے دوام کا۔ چاہے بہت سارے افراد یہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہ بس اب انقلاب ختم ہوا یا تب۔ عزیزان گرامی، یہ بچوں کے لیے تو شاید کہا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے یہ پروپیگنڈے نئے ہوں میڈیا وائر کے ذریعے سے کہ بھائی اب ایران کے اندر عورتیں حکومت کے خلاف ہو گئی ہیں، اب ینگسٹرز حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں۔ لیکن جو افراد 30+ ہیں، 40+ ہیں، 50+ ہیں، وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ جس دن انقلاب 11 فروری کو برپا ہوا ہے اس دن کے اگلے ہی دن سے یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا کہ یہ انقلاب باقی نہیں رہے گا، یہ انقلاب ختم ہو جائے گا۔ لیکن نہ اس وقت انقلاب ختم ہوا اور نہ آج 45 سال کے بعد انقلاب ختم ہوا۔ کیوں کہ جس انقلاب کی بنیاد دین پر ہوا کرتی ہے، علم، اخلاق اور عزاداری پر ہوا کرتی ہے، وہ انقلاب کسی پروپیگنڈے کے ذریعے سے ختم نہیں ہوتا۔ اور آپ کو اپنے نہیں غیر بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک بیوروکریٹ ہے پاکستان کا مختار مسعود، وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ شاہ کی حکومت جو 2500 سالہ حکومت پر، بادشاہت پر مبنی تھی،
جس کی طاقت و قوت اس قدر زیادہ تھی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی حکومت کبھی ختم ہو سکتی ہے، میں نے اس سے 9 محرم کو ملاقات کی اور 11 محرم کو ملاقات کی۔ جب میں نے 9 محرم کو ملاقات کی تو اس کو اپنے گھمنڈ میں پایا، لیکن جب میں نے 11 محرم کو ملاقات کی، دیکھیں یہ شیعہ مومن نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کا بیوروکریٹ جو ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے شاہ سے، انقلاب سے پہلے کہ جو محرم کے اندر ملاقات کرنے جاتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس 10 محرم کا دن گزرنا تھا، عاشورہ کا دن گزرنا تھا، شاہ کی حالت بگڑ چکی تھی، وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے چلتا پھرتا لاشا۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ کہا کہ میں نے 9 محرم تک یہ سمجھا تھا کہ یہ افراد کوئی نہیں نکلے گا، لیکن جب عاشور کے دن میں نے ہیلی کاپٹر سے صرف ان افراد کو دیکھا کہ جو عزاداری سید الشہداء کے لیے اور انقلاب کی حمایت کے لیے نکلے ہیں، میں اتنے ہزاروں لاکھوں کے مجموع کو دیکھ کر ہی میری طاقت نابود ہو گئی۔ یہ ہے عزاداری کی طاقت، یہ ہے عاشورہ کی طاقت۔ اگر انسان کا علم، اخلاق اور عزاداری اس طریقے سے ہے تو پھر وہ ایسی تبدیلی پیدا کر لیتا ہے کہ جو امام کے سپاہی بننے کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ یہی وجہ بنتی ہے کہ جب امام خمینی سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے کون سے افراد آپ کا ساتھ دیں گے، تو وہ اس وقت یہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں ان افراد کے لیے کوئی ان کا میں امیدوار نہیں ہوں، بلکہ میرے مددگار وہ بچے ہیں کہ جو ماؤں کی گود میں ہیں۔ یعنی ان کی تربیت اس قدر بہترین ہو چکی تھی، علم، اخلاق اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ صرف عاشورہ کے دن کی عزاداری کو دیکھ کر شاہ کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ چلتا پھرتا لاشا بن جاتا ہے۔ ایسی عظیم ہستی، ایسی عظیم ہستی کہ جس کے علم کو اگر آپ دیکھیں تو علماء کرام کے اندر، خواص کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کی کتابیں ایسی ہیں کہ جو ان کے جانے کے بعد بھی آج بھی کوئی ایسا طالب علم آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو ان کی کتاب سے استفادہ نہ کر رہا ہو۔ شرح چہل حدیث کو دیکھ لیں، تحریر الوسیلہ کو دیکھ لیں، ارادہ و جبر کو دیکھ لیں، ہزاروں ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جو ان کے مقالات سے طالب علم استفادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ معاشرے میں عام افراد کو دیکھیں تب بھی آپ کو ان کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے، ان کے نمونہ عمل کو دیکھتے ہوئے یہ چیز نظر آئے گی کہ خود امام خمینی اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کی روش، ان کا نظریہ اور ان کا وہ طریقہ کہ جسے انہوں نے اپنایا تھا وہ آج بھی باقی ہے۔ بھائی محمد و آل محمد صلوات، صلی علی محمد و آل۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔